بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا اذا ظہر الزنا، جب زنا عام ہو جائے، ظاہر ہو جائے، لوگ کھلم کھلا کرنے لگ جائیں، والربا، اور سود، ٹھیک ٹھاک لوگ بھی سود کو برا نہیں سمجھتے تھے، ارے سب کر رہے ہیں، سب نے بلڈنگیں بنائی ہیں، ہم بھی لے لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، شیطان پٹی پڑھاتا ہے۔ جس بستی میں یہ زنا اور ربا ظاہر ہو جائے، فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، ان لوگوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو واجب کر لیا۔ یہ پوری دنیا ایک بستی کی طرح ہے، اور ان لوگوں نے، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے، الا من رحم ربی، ہاں جس کو میرے اللہ نے بچایا وہ بچتا رہا، ورنہ بہت سارے لوگوں نے یہ سود کا کام شروع کر دیا، زنا ان میں سے کچھ لوگوں نے کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، کیونکہ انہوں نے خود ہی دعوت دی عذاب کو، اپنے اوپر اس عذاب کو دعوت دی، اوجبو واجب کر لیا، انزلو اس کو نازل کیا، کئی معنی ہیں اس کے، احلو کے، تو پھر آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو روایت ہے یہ صحیح الجامع کی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور صحیح الجامع امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ آئیے ایک اور چھوٹی سی روایت سنا کر، یعنی حجم کے لحاظ سے چھوٹی ہے لیکن معنی کے لحاظ سے، تفصیل اور تشریح کے لحاظ سے عظیم الشان حدیث ہے، وہی سنا کر اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، صحابہ کرام جمع تھے، ان میں خاص طور پہ آپ نے مہاجرین کو مخاطب کر کے کہا، یا معشر المہاجرین، خصال خمس، 5 خصلتیں، اذا ابتلیتم بہن، اگر تم اس پر مبتلا ہو گئے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں اس سے کہ تم اس کو پہنچو، کہ تم ان 5 چیزوں میں مبتلا ہو۔ یہ آپ کی شفقت تھی، 5 چیزیں بتا رہے ہیں اور اللہ کی پناہ بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ کرے تم لوگ اس میں مبتلا نہ ہو۔ مطلب یہ ہے، لم تظہر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا۔ اللہ اکبر، آپ غور کیجئے، بھی ترجمہ کروں گا، کتنی سچی اور حقیقی اور صحیح بات کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے۔ آپ فرماتے ہیں فحاشی، بے حیائی کے یہ کام کسی قوم میں نہیں ظاہر ہوتے، اور جب ظاہر ہوتے ہیں تو وہ اس کا اعلان بھی شروع کر دیتے ہیں، کھلم کھلا کرتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ٹی وی پہ ہو رہا تھا، اسٹیجوں پر ہو رہا تھا بے حیائی اور فحاشی کا کام، مارننگ شو کے نام پر ہو رہا تھا، بہت دیدہ دلیر ہو گئے تھے، میرا جسم میری مرضی کے نام پر فحاشی، اس قدر فحاشی کہ ایک شریف آدمی اس کی طرف نظر بھی نہیں کر سکتا، گندی باتیں، بے حیائی کے سارے حدود پھلانگ گئے تھے یہ لوگ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا نا، کہتے ہیں ہم پورا جسم ننگا کر دیں گے، اور کیا باس بے حیاؤں نے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا، جسم ننگا تو دور کی بات ہے، تم اپنے منہ کو بھی ننگا نہیں کر سکو گے۔ تم نہیں نقاب کرتی تھی نا، اب زبردستی نقاب کرو، کسی مال میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک تم یہ نقاب نہیں کرو گی، کوئی سفر نہیں کر سکتی، مانو نہ مانو زبردستی تم کو اللہ نے منوا دیا، پردہ کروا دیا۔ تو جب یہ ایسے ایسے کام ہونے لگے، الا فشى فيهم الطاعون، جب قوموں میں فحاشی پھیل جائے اور اس پر وہ لوگ اعلان بھی شروع کر دیں، کھلم کھلا کریں، تو ان میں طاعون پھیلتا ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں،
ایسی بیماریاں لم تکن مضت فی اسلافہم، جو ان سے پہلے ان کے جو لوگ گزر چکے، آبا و اجداد اور قومیں گزر چکی، وہ بیماری ان میں نہیں تھی۔ آپ نے سنا کہ اس سے پہلے کبھی کسی کو کورونا ہوا تھا؟ کسی نے نہیں سنا۔ یہ بیماری نہیں۔ جب قومیں اس طرح کی بے حیائی اور فحاشی کے کام شروع کر دیتی ہیں تو اللہ کا عذاب بھی ایسا آ جاتا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ کتنی صحیح بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔